جانتے ہو، جب اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش ختم کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو دو نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، لیکن کیا تم وہ دو نشانیاں دیکھ پاتے ہو؟ اکثر نہیں، کیونکہ تم تھک چکے ہوتے ہو، ٹوٹ چکے ہوتے ہو، رو رو کر آنکھیں سوجی ہوتی ہیں اور دل بس ایک ہی سوال دہرا رہا ہوتا ہے، یا اللہ کب میری مشکل ختم ہوگی؟ اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو شاید تم بھی ان ہزار لوگوں میں سے ایک ہو جو اندر سے چکنا چور ہو چکے ہیں۔ کسی کو روزگار کی فکر نے گلا گھونٹ رکھا ہے، کسی کو رشتوں کا دکھ اندر ہی اندر کھا رہا ہے، اور کوئی ایسا ہے جو تنہائی، بربادی اور نا امیدی کی سولی پر لٹکا ہوا ہے۔ میں جانتی ہوں، کیونکہ میں خود اس درد سے گزر چکی ہوں، لیکن آج میں تمہیں وہ بات بتانے والی ہوں جو شاید تمہارے دل کی دنیا بدل دے۔ اللہ جب آزمائش ختم کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو دو نشانیاں بھیجتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ تمہیں ایک آخری لمحہ دیتا ہے، وہ لمحہ جسے ہم اکثر ناکامی سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ وہی اللہ کی مدد کا دروازہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں پر آیا؟ انہیں سختیاں اور تکلیفیں دی گئی اور وہ دہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیت صرف عربوں یا انبیاء کے لیے نہیں، یہ تمہارے لیے ہے۔ آج کے دور میں تمہارے دل کی حالت کو قرآن نے لفظوں میں ڈھال دیا ہے، تو اگر تم آج ٹوٹ چکے ہو تو سمجھ لو تم اس مقام پر ہو جہاں اللہ کی مدد اترنے ہی والی ہے۔ لیکن وہ دو نشانیاں کیا ہیں؟ کیا تم انہیں پہچان سکتے ہو؟ کیا تم تیار ہو اس لمحے کے لیے جب اللہ تمہاری تقدیر بدلنے والا ہے؟ آگے میں تمہیں وہ دو نشانیاں بتاؤں گی جنہیں جان کر شاید تمہاری راتیں پھر سے سکون والی ہو جائیں اور تمہاری دعاؤں میں وہ یقین واپس آ جائے جسے وقت نے چھین لیا تھا۔ سنو، تم نے شاید کئی راتیں جاگ کر گزاری ہوں گی، کبھی خاموش آنکھوں سے چھپ کر روتے ہوئے، کبھی سجدے میں گر گرا کر ایک ہی جملہ دہراتے ہوئے، یا اللہ مجھ سے اب اور نہیں ہوتا۔ تمہاری وہ خاموشی آہیں، تمہاری وہ ٹوٹی ہوئی دعائیں اللہ نے سنی ہیں، بس تمہاری نظر میں ابھی وہ جواب نہیں آیا۔ لیکن کیا تمہیں معلوم ہے، جو دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو ٹوٹے دل سے، سچے آنسوؤں سے اور مکمل بے بسی سے مانگی جاتی ہے۔ اگر تم آج خود کو ناکام، تنہا اور بے سہارا محسوس کر رہے ہو تو یاد رکھو، یہی وہ کیفیت ہے جس میں اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور جب میرے بندے تم سے میرے متعلق سوال کیا کریں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے، تم جس در پر رو رہے ہو وہ در ایسا ہے جہاں کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ ہاں، وقت لگا ہے، کبھی آزمائش نے کھینچ کر تھکا دیا، کبھی دعائیں بار بار مانگتے مانگتے زبان بھی تھک گئی، لیکن اللہ خاموشی میں بھی سن رہا ہوتا ہے، اور جو رب خاموشی سن لیتا ہے وہ دعا کیوں نہیں سنے گا؟ یہ جو تم سوچتے ہو نا کہ اللہ میری سنتا کیوں نہیں ہے، تو ذرا پلٹ کر دیکھو، تم آج تک جتنی بار گرے ہو وہ ہر بار تمہیں سنبھالتا رہا ہے۔ اگر وہ تمہیں سنبھال نہ رہا ہوتا تو آج تم یہ ویڈیو بھی نہ دیکھ رہے ہوتے۔ تم زندہ ہو، تم سن رہے ہو، تمہارے دل میں اللہ کی امید باقی ہے، یہ خود ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں چھوڑ نہیں رہا۔ میری بات یاد رکھو،
آزمائشیں ہمیشہ مضبوط لوگوں پر آتی ہیں، لیکن اللہ ان کو اور بھی مضبوط بنانے کے لیے آزماتا ہے، جنہیں وہ آنے والے وقت میں کچھ بڑھا دینا چاہتا ہے۔ تو اگر تم پر بوجھ زیادہ ہے تو سمجھ لو تمہارا ظرف بھی بڑا بننے والا ہے۔ اللہ تمہیں بنا اجازت کچھ نہیں دیتا۔ تم آج اس حال میں ہو کیونکہ تمہیں اس حال سے کچھ سیکھنا ہے، کچھ سمجھنا ہے، اور کچھ ایسا بننا ہے جو تم اپنے بارے میں خود بھی نہیں جانتے۔ تمہارے اندر وہ طاقت ہے جسے اللہ جانتا ہے، بس تمہیں وہ خود پر یقین دلوانا چاہتا ہے۔ اور وہ لمحہ جب تم کہو گے اللہ مجھے چھوڑ چکا ہے، شاید وہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ یقین کرو، تم جس دکھ میں ہو شاید کسی کو دکھائی نہ دیتا ہو، لیکن جب رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہارے سینے کی ہر ٹوٹ پھوٹ سے واقف ہے۔ تم جو ہر رات آنکھوں کے کونے خشک کر کے سوتے ہو نا، تم جو دن بھر ہنستے چہرے کے پیچھے درد چھپائے پھرتے ہو، تم جو دنیا کے سامنے مضبوط بنے رہتے ہو، اللہ تمہارے اصل حال سے واقف ہے۔ اس لیے وہ تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر تمہیں آج زندگی میں کہیں سکون نظر نہیں آ رہا تو جان لو اللہ تمہیں اپنے قریب بلانے کے لیے باقی سب سے کاٹ رہا ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو صرف وہی دروازہ باقی رہتا ہے جو اوپر کھلتا ہے، اور وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم تمہیں خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ تمہیں صرف آزماتا ہے، سزا نہیں دیتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ جب دنیا تمہیں چھوڑ دے تو تم اللہ کو پکڑتے ہو یا ارمان لیتے ہو، اور جس نے اللہ کو تھام لیا پھر اس کے لیے زمانہ، حالات، لوگ، وقت سب بدل جاتے ہیں۔ تم یہ نہ سوچو کہ تمہارے آنسو رائگاں گئے یا تمہاری دعائیں بے اثر رہیں۔ اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ اور جب تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، چاہے پوری دنیا میرے ساتھ دے یا نہ، تو بس وہی لمحہ تمہیں اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ پھر تم کسی سہارے کے محتاج نہیں رہتے۔ تمہارے دل کو بے چینی ہے نا، وہ صرف اس لیے ہے کیونکہ تمہارے نصیب میں کچھ بڑا لکھا جا چکا ہے، اور وہ بڑا نصیب بڑی آزمائش کے بعد ہی ملتا ہے۔ میری بات کو دل سے سنو، تمہارے زندگی کا سب سے خوبصورت باب شروع ہونے ہی والا ہے، اور اس سے پہلے اللہ تمہیں خالص کر رہا ہے۔ گھبراؤ مت، یہ جو تھکن ہے، یہ جو خاموشی ہے، یہ سب اللہ کی خاص توجہ کی علامت ہے۔ اور اب وہ وقت قریب آ چکا ہے جب تم دیکھو گے کہ کیسے اللہ نے تمہارے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا تھا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ آزمائش ختم کرنے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن اس ارادے کی تو نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، ایسی نشانی جو تمہارے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں اور تمہیں بتاتی ہیں کہ اب دعائیں پوری ہونے والی ہیں۔ تمہارے دل میں ایک غیر معمولی سکون اترنے لگتا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ جس دل میں کل تک بے چینی تھی، جو ہر لمحہ ٹوٹا ہوا لگتا تھا، وہی دل اچانک نرم ہونے لگتا ہے۔ تم سوچتے ہو مسئلہ تو وہی ہے، حالات بھی ویسے ہی ہیں، پھر یہ اندر کا اطمینان کیسا ہے؟ یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہارے دل پر سکون نازل کرتا ہے۔ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں پر سکون نازل فرمایا۔ یہ سکون کوئی دوا نہیں دیتی، کوئی انسان نہیں دیتا، یہ صرف رب کی طرف سے آتا ہے۔ اور یہی وہ پہلا اشارہ ہوتا ہے کہ آزمائش کے بعد کا سورج طلوع ہونے کو ہے۔
तुम्हारी दुआ में आंसू खुद ब खुद आना शुरू हो जाते हैं। तुम लफ्ज़ों की तरतीब भूल जाते हो, बस दिल की ज़ुबान खोल देती। तुम्हारा दिल नरम होकर टूटने लगता है और ज़ुबान कहती है, या अल्लाह, बस अब तू ही है। ये वो मुकाम होता है जहाँ अल्लाह ताला बंदे की तरफ झुक जाता है और उसकी दुआ को ये कहकर कबूल करता है, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। जब दुआ के वक़्त दिल का रोना आँखों के आंसुओं में बदल जाए तो समझ जाओ वो घड़ी करीब है जिसका तुमने बरसों इंतज़ार किया। सुनो, अब ये वक्त है रुकने का नहीं, झुकने का है। रब के सामने झुक जाओ, फिर देखो कैसे वो रब तुम्हारे ज़माने के सामने उठाता है। ये जो तुमने तकलीफ़ें झेली, जो तुमने आजमाइशें बर्दाश्त की, ये सब अल्लाह की हिकमत का हिस्सा थी। वो हिकमत जिसका तुम्हें अभी पता नहीं, लेकिन जब तुम अल्लाह के फ़ैसले के सामने झुक जाओगे तो तुम्हें ख़ुद पता चलेगा कि ये सब तुम्हारे बेहतरीन मफाद में था। याद रखो, जब अल्लाह तुम्हारी आजमाइश ख़त्म करने का फ़ैसला करता है तो उसके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। वो जो चाहे वही होता है और उसकी रज़ा में सुकून है। तो तुम जहाँ भी हो, जो कुछ भी तुम्हें परेशान कर रहा है, एक बार अपने दिल में यकीन बिठाओ कि अल्लाह का वादा सच्चा है और तुम्हें उसकी मदद पसंद आने वाली है। अगर तुम थक गए हो, अगर तुम महसूस करते हो कि अब मज़ीद नहीं चल सकते, तो जान लो तुम्हारा रब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी दुआओं का जवाब दे रहा है। सिर्फ तुम्हें सब्र का दामन थामना है। अल्लाह की कसम, जो कुछ तुम सोचते हो कि तुम्हारा मुकद्दर है, वह तुम्हारी दुआ से कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी तकदीर में वो लिख रहा है जो तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। लिहाजा जब तुम दुआ करो, दिल से यकीन करो, तो क्योंकि तुम्हारी आजमाइश का इख्तिताम होने वाला है, पर तुम्हें एक नया आगाज़ मिलने वाला है इंशाअल्लाह।